جس موضوع کو لے کر میں آپ کے روبرو کھڑا ہوں وقت کا ایک اہم موضوع ہے۔ نوجوانوں سے متعلق گفتگو ہوگی تو ہمارے بزرگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ موضوع ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ اس موضوع میں سب شامل ہیں، بزرگ بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں، اور بالخصوص نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ دیکھیے، قرآن مجید میں نوجوانوں سے متعلق اللہ رب العالمین نے بارہا ذکر فرمایا ہے، اور قرآن مجید کے خوبصورت قصوں کو نوجوان کا قصہ بیان کیا ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 13 میں نے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ان نوجوانوں کا تذکرہ فرما رہا ہے جو رب العزت پر ایمان لائے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں مزید ہدایت سے نوازا۔ اور اسی طرح قرآن مجید کا ایک خوبصورت قصہ ہے جس کو اللہ رب العالمین خود خوبصورت کہہ رہا ہے، وہ ہے ایک نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ اور اس قصے سے ہم سب واقف ہیں، اچھی طرح اس قصے کو سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی آپ سیرت پر نظر ڈال کر دیکھیں، آپ کی سیرت میں جو آپ کا نوجوانی والا جو مرحلہ ہے وہ زیادہ اہم ہے، اور دیگر جو انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے، ان میں اکثر نبیوں کا تذکرہ نوجوانی کی عمر سے شروعات کیا گیا ہے، یا پھر ان کی اس عمر، اس مرحلے پر زیادہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جوانی کی بڑی اہمیت بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے ذریعے اس بات کو اور پختگی عطا کی ہے۔ بہرکیف نوجوانوں کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ جس قوم کے نوجوان باحیا، با کردار، باشعور ہوتے ہیں، وہ قوم ترقی کے منازل طے کرتی ہے، اور جس قوم کے نوجوان بے حیا اور بے راہ روی پر چلنے والے، بدسلوکی کرنے والے، اور جن کے اندر عقائد کا اور اخلاق کا بگاڑ ہو، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نوجوان قوم کے اندر ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے۔ بعض نے یہاں تک بیان کیا کہ جسم میں جو سر کا مقام ہے، قوم کے اندر نوجوانوں کا وہ مقام ہے۔ بدن کتنا ہی صحت مند کیوں نہ ہو، لیکن اس کے جسم پر سر نہ ہو تو اس بدن کی، اس جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح قوم کے اندر نوجوانوں کی بڑی اہمیت آئی ہے، چاہے نوجوان لڑکے ہو یا لڑکیاں، اس پر اسلام نے بہت زیادہ روشنی ڈالی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت ایسی کی کہ عین نوجوانی کی حالت میں صحابہ کرام نے بڑے بڑے انقلابات پیدا کیے، ایسے انقلابات کہ آج بھی تاریخ اسلام کی تاریخی کتابوں میں وہ انقلابات ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ اب ہمارے موجودہ دور کا نوجوان بالکل اس سے ہٹا ہوا نظر آتا ہے، اور بے راہ روی کا شکار ہے، غلط راستوں کی طرف جا رہا ہے، اور ایسے میں قوم کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نوجوانوں کو صحیح راستے پر لگائے۔ یہاں بیٹھا ہر نوجوان آج کے اس پروگرام سے اپنے اندر کچھ لے کر جائے، کچھ عمل کرنے کی کوشش سے اٹھے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر بگاڑ کیسے پیدا ہوتا ہے۔
اور اس سے پہلے ہم یہ بات سمجھ لیں کہ سارے نوجوان بگڑے ہوئے نہیں ہیں. نوجوانوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق، ان کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور بعض نوجوان ایسے ہیں جن کی صبح شام مسجدوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، دینی محفلوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور سنجیدہ طبیعت والے بااخلاق نوجوان بھی قوم کے اندر موجود ہیں. جیسے ہمارے آج کے اس پروگرام کے جو والنٹرز ہیں، انہیں کیا ضرورت تھی کہ پروگرام میں آ کر خدمت کرے، لیکن اسلام کی محبت، دین کی محبت جو انہیں اس بات پر مجبور کر دی کہ یہاں تک آ کر وہ اپنا وقت لگائے. تو اس طرح نوجوانوں میں اچھے نوجوان بھی ہیں، اور ان کی اچھائی سے ہم دور نہیں بھاگ سکتے، ان کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن نوجوانوں میں اکثریت جو ہے وہ بگاڑ کی طرف جا رہی ہے، غلط راستوں کی طرف جا رہی ہے. اور بگاڑ ایسے ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ فوراً نوجوانوں کے اندر بگاڑ آ جائے، اس کے لیے تھوڑا وقت لگتا ہے. صحبت کا اثر ہوتا ہے، لوگوں کا اثر ہوتا ہے، یا پھر خیالات کا اثر ہوتا ہے، جس سے نوجوان بگاڑ کی طرف جاتے ہیں. سب سے اہم چیز یہ کہ آج نوجوانوں کے اندر دین بیزاری والا مسئلہ زیادہ ہو رہا ہے. جب دین بیزاری والا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو یہیں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. دین سے بیزاری، نمازوں سے بیزاری، مساجد سے بیزاری. جب کبھی نوجوانوں کو مساجد سے جڑنے کی بات کی جائے، نماز کی دعوت دی جائے تو انہیں بخار آنے لگتا ہے، تو سمجھ لیں کہ ایسے نوجوان دین بیزار ہیں. جس نوجوان کے اندر اپنی غلطیوں کا احساس ہو، اپنے گناہوں کا احساس ہو، شرمندگی ہو، تو وہ نوجوان لڑکا یا لڑکی ایک نہ ایک دن ضرور توبہ کر کے وہ اپنی اصلاح کر لیں گے. ان کے ساتھ یہ امید لگائی جا سکتی ہے. لیکن جن نوجوانوں میں دین بیزاری کی جو چیز پیدا ہوتی ہے، ان کے لیے خطرناک دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جب یہ دین سے بیزار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے مساجد سے کٹ جاتے ہیں. جب انہیں دین میں مزہ نہیں آتا تو پھر یہ علماء سے بھی کٹ جاتے ہیں. اور قوم کے اندر زندہ رہنے کے لیے ایک نوجوان کو سب سے پہلے مسجد سے اور مسجد کے ائمہ سے اور علماء اکرام سے جڑنا چاہیے. جس نوجوان کا تعلق ان سے نہیں ہے تو پھر وہ بگاڑ کی طرف ان کا سفر شروع ہو جاتا ہے. جب دین بیزاری کا مسئلہ ہمارے بچوں میں پیدا ہوتا ہے تو ان کے اندر بگاڑ کی دو شکلیں پیدا ہوتی ہیں. ایک ہے عقائد میں بگاڑ اور ایک ہے اخلاقیات میں بگاڑ. عقائد میں بگاڑ کا مطلب یہ کہ ان کے اندر باطل عقیدے، باطل نظریات جنم لیتے ہیں. اب ہمارے شہر نیلور کی بات کریں تو بعض ایسے نوجوانوں کو دیکھنے کو ملتا ہے وقتاً فوقتاً جو یہ کہا کرتے ہیں کہ اصل تو عبادتوں کے لیے نیت شرط ہے. ہم چلتے پھرتے نماز کی نیت کر لیتے ہیں اور ہماری نماز ہو جاتی ہے. نماز کے لیے مسجد آنا ضروری نہیں ہے، نماز کے لیے قیام، رکوع، سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ نیت کر لے نماز ہو جاتی ہے. ایسے بہت سارے نوجوان ملیں گے. اور انہی نوجوانوں میں بعض ایسے نوجوان ہیں جو فتنہ انکار حدیث میں مبتلا ہو چکے ہیں، صحیح احادیث کا انکار کر رہے ہیں، اور ایسے ایسے عقائد، ایسے ایسے نظریات ان کے اندر پیدا ہو رہے ہیں یا جنم لے چکے ہیں جس کا تدارک کرنا بہت مشکل ہے. ناممکن نہیں ہے، مشکل ہے. دیکھیے، عقائد میں بگاڑ جو ہے انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کرنے والا بگاڑ ہے. عقائد میں بگاڑ. اسی طرح اخلاقیات میں بگاڑ،
نوجوانوں میں بگاڑ کی جب بات کی جائے تو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے، عشق کا مسئلہ۔ بہت سارے نوجوان عشق میں مبتلا ہوتے ہیں تو شاید یہی ایک بگاڑ سمجھتے ہیں۔ نئے بگاڑ کی بہت ساری قسمیں ہیں، شکلیں ہیں۔ اخلاقی بگاڑ میں یہ چیز بیان کی جاتی ہے، عشق کا مسئلہ۔ دیکھیے، نوجوانوں کے بگڑنے کے لیے چند اسباب بیان کیے گئے ہیں، یعنی ان اعمال کو جب نوجوان اپناتے ہیں تو ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے جس کا والدین خاص کر کے اہتمام کرنا چاہیے، وہ ہے دینی تعلیم کا اہتمام۔ نوجوانوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کرنا۔ اب ہمارے درمیان ہمارے نوجوان ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں اور دیگر دنیاوی تعلیم سے اچھی خاصی اپنی شناخت کر لیتے ہیں، لیکن دینی تعلیم سے وہ محروم رہتے ہیں۔ ہمارے ایک سافٹ ویئر کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جبکہ کئی لوگوں کا وہ علاج کر رہے ہیں اور اپنا روحانی علاج کرنے سے وہ دور ہیں۔ کئی لوگ ایسے ملیں گے جو ماہانہ آپ کو لاکھوں روپیے تنخواہ کماتے رہیں گے، لیکن انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ خود اپنے اندر جائزہ لے کر دیکھیں اپنا کہ کتنے لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ تو جب قرآن سے دوری ہو ہی رہی ہے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا باتیں بیان کیا ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ اور اسی طرح والدین کے لیے ضروری ہے کہ نوجوانوں کے لیے ان کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ، عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ علم جو ہے ہر مرد اور عورت پر فرض قرار دیا گیا ہے، اور کم از کم اتنا علم ہر ایک کو حاصل کرنا چاہیے جس سے رب العالمین کی صحیح معرفت ہو سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا وہ صحیح طور پر اقرار کر سکے۔ اتنا تو علم حاصل کر لینا چاہیے کہ شرعی احکام و مسائل کو جان سکے یا دوسروں کو صحیح عقائد کے بارے میں کچھ معلومات دے سکے، اتنا تو علم ہونا چاہیے۔ اب ہمارے نوجوانوں کے اندر دنیاوی تعلیم زیادہ ہے لیکن دینی تعلیم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جتنے لوگ، جتنے شرکاء اس اجلاس میں شریک ہیں، آپ خود اندازہ لگا کر دیکھیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ دنیا میں ترقی کر لے اور آخرت میں ترقی کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان بچے آخرت میں سدھریں سنوریں اور ان کے لیے آخرت میں کامیابی ہو، یہ ہم میں سے بہت کم والدین سوچتے ہیں، اور جو سوچتے ہیں اللہ ماشاءاللہ وہ بڑے نیک ہوں گے، تبھی ان کے اندر یہ سوچ اپنے بچوں سے متعلق ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے دینی تعلیم کا صحیح انتظام کرنا، چاہے لڑکی کے لیے ہو یا لڑکے کے لیے۔ اب ہمارے نلور کے اندر لڑکیوں کے لیے تو دینی تعلیم کا اچھا انتظام کرتے ہیں، لڑکوں کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ لڑکی ہے تو اداروں میں بھیج دیے، پڑھا دیے، الحمدللہ وہ معلمہ بن کر آ گئی اور اپنی خدمات کر رہی ہیں، یہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن ہمارے نلور میں کتنے ایسے نوجوان لڑکے ہیں جو دینی تعلیم پڑھ رہے ہیں، جبکہ ہمارے نلور کی جمعیت ایک پرانی قدیم جمعیت ہے، پرانی جماعت ہے۔ اب ہمارے پاس اس طرح کی سوچ کو بڑھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان بچوں کو عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا بھی اہتمام کریں۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ اگر دینی تعلیم کی کمی ہو نوجوانوں میں تو وہ نوجوان بگاڑ کی طرف جاتے ہیں۔ اور دوسرا سبب کیا ہے؟ تربیت، اولاد کی تربیت۔ والدین بچپن سے ہی بچوں کی نیک تربیت کریں، بچوں کو دینی تعلیم دیں اور اسلامی یعنی شرعی باتیں ان کے سامنے بیان کریں، گھر کا ماحول دینی بنائیں، آپ خود پہلے دینی مزاج بن جائیں۔ بچے والدین کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، لہذا سب سے اہم چیز تربیت، اور اسی سے متعلق اللہ تبارک و تعالی باپ سے بھی پوچھنے والا ہے اور ماں سے بھی پوچھنے والا ہے۔ ان کی ذمہ داری میں سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے، جس کسی کو اللہ نے اولاد دیا ہے تو اولاد سے متعلق سوال ہوگا۔
اولاد سے متعلق اس ذمہ داری میں انہوں نے کہاں تک نبھایا ہے، اس سے متعلق سوال ہوگا۔ تو یہاں بیٹھا ہر باپ ہر ماں اپنے بچوں کے بارے میں فکر کرے۔ اور آج جو نوجوان بگڑے ہوئے ہیں ان کے لیے آپ پیچھے ان کی زندگی پر غور کر کے دیکھیں، کہیں نہ کہیں ان کے والدین کی یہ سستی اور کاہلی ہے تربیت کے مسئلے میں، جس کی وجہ سے یہ بگاڑ کے راہ پر گامزن ہے۔ لہذا تربیت اصل ہے، نیک تربیت کرنے چاہیے۔ آج کے چھوٹے کل کے بڑے ہیں۔ آج ابھی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں کل یہ نوجوان بنیں گے، اگر ان کی تربیت صحیح نہیں ہوئی تو پھر یہ جوانی کی حالت میں بگاڑ کی طرف جائیں گے۔ یہ دوسرا ذریعہ ہے تربیت میں تساہلی برتنا۔ تیسرا سبب جس کے ذریعے سے نوجوان بگاڑ کی طرف جاتے ہیں یا بگاڑ میں مبتلا ہوتے ہیں، تیسرا سبب نوجوانوں کا خود اپنی زندگی کا مقصد بھول جانا۔ ہم میں کتنے نوجوان ہیں جو اپنی زندگی کے مقصد کو جانتے ہیں؟ زندگی کا مقصد جسے معلوم ہو جائے وہ اپنی زندگی کو سنوارنے میں سدھارنے میں لگ جائے گا۔ ہمارے نوجوانوں کی زندگی کا مقصد کسی کا ڈاکٹر بننا ہے، کسی کا انجینئر بننا ہے، کسی کا سافٹ ویئر بننا ہے، کسی کا فلاں کسی کا فلاں، لیکن عبادت گزار دیندار یہ سوچ کہاں چلی جا رہی ہے؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے ساروں کی زندگی کا مقصد ایک بیان کیا ہے، وہ اللہ کی عبادت۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جس دن نوجوان اپنی زندگی کا مقصد جان لیں گے تو پھر وہ بگاڑ سے بچ کر صحیح راہ پر لگ جائیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ کی عمر 37 سال کی تھی۔ اس سے پہلے آپ صاحب ایمان نہیں ہیں، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی زندگی کا مقصد آپ کو معلوم ہوا تو فوراً آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے مقصد کو جیسے ہی جان گئے فوراً اسلام قبول کر لیے، اور وہ بھی ایک نوجوان ہے، صرف اور صرف 27 سال کی عمر، 7 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہوا تو آپ نے بھی اسلام قبول کیا، اور جس وقت آپ کی عمر 4 سال کی عمر رہی۔ اس طرح صحابہ کرام نے اپنی زندگی کا جو اصل مقصد ہے انہیں جیسے ہی معلوم ہوا فوراً اسلام قبول کی، اور اسلام قبول کرنے کے بعد یہ اپنے میدان میں ایک ایک انقلاب پیدا کرتے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، اپنی زندگی کو مقصد کو پہچانا، پھر اس کے بعد انہوں نے بعض دوستوں میں ساتھیوں میں دین کی دعوت دی، اور ان کی دعوت پر بعض لوگوں نے لبیک کہا، اور وہ لوگ عشرہ مبشرہ میں سے بن گئے۔ یعنی 10 صحابہ کرام ایسے جنہیں دنیا میں چلتا پھرتا جنتی کہا گیا، ان میں اکثر لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کرنے والے، جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیا اور اپنے کام میں لگ گئے تو ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کی جماعت میں ایک ایسا نوجوان بھی ملتا ہے۔ اب ہمارے نوجوانوں کو عام طور پر کیا ہونا رہتا ہے؟ مال، حسن و جمال، اور اسی طرح اچھی زندگی، عیش و عشرت والی زندگی۔ یہ 3 چیزیں ہمارے نوجوانوں کو آج ضروری ہے، اور یہ 3 چیزیں جس کسی کے پاس ہے، اور یہ چیزیں آج بگاڑ کے راستے پر جانے کے لیے بہت ہی اہم ذریعہ ثابت ہوتی ہیں۔ مکے کی سرزمین پر ایک ایسا ہی نوجوان تھا جس کے پاس یہ تینوں چیزیں تھیں، حسن بھی ہے، مال بھی ہے، اچھی زندگی بھی ہے، اچھے حسب و نسب کا مالک ہے، لیکن جیسے ہی اس نوجوان کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہو گیا فوراً اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے، یہ ایک ایسا نوجوان تھا کہ اتنا حسین و جمیل کہ اس کا چہرہ سب سے بہترین انسان، کائنات کے حسین ترین شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا چہرہ ملتا جلتا تھا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مقام پر یہ کہا کہ مکے کی سرزمین پر مصعب سے بڑھ کر خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے، اتنی خوبصورتی. اور مالداری کے سلسلے میں کیا کہنے، ایسا لباس ایک مرتبہ لباس پہن لیتے تو زندگی میں دوسری بار اس کی باری نہیں آتی. اور اتنا قیمتی عطر لگانے والے کہ مکے کی گلی میں کوئی عام آدمی گزرتا تو معلوم ہو جاتا کہ یہاں سے فلاں سردار کا لڑکا گزرا ہے مصعب بن عمیر، کیونکہ یہ اتنی قیمتی عطر لگایا کرتے تھے کہ مکہ میں کوئی نہیں لگاتا تھا. اتنی شاہانہ زندگی گزارنے والا نوجوان جب اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیا، فوراً اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد ایک بڑا انقلاب اس نے پیدا کیا. کیا تھا؟ یثرب کی سرزمین سے 12 لوگوں کا ایک وفد آیا، مدینہ سے 12 لوگوں کا ایک وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ کچھ دینی تعلیمات سیکھنے کے بعد وہ وفد یہ گزارش کرنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک ایسے داعی کی، ایسے حافظ کی، ایسے شخص کی ضرورت ہے جو ہمارے ساتھ آئے اور ہمیں قرآن مجید پڑھنا سکھائے، ہمارے یہاں دین کی خدمت کرے. بحیثیت داعی ہمیں ایک شخص کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جس نوجوان کا انتخاب فرمایا وہ مصعب بن عمیر. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اور بھی بڑے بڑے صحابہ کرام کے نام موجود تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حساس و بشاش نوجوان کا انتخاب کیا، وہ مصعب بن عمیر. اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ گئے. مدینہ جانے کے بعد اپنی دعوتی سرگرمیوں میں مشغول ہو گئے. گھر گھر جاتے دعوت و تبلیغ کرتے، گھر گھر جاتے بچوں کو قرآن سکھاتے، صحابہ کرام کو قرآن پڑھاتے. اور اتنی پیاری آواز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس نوجوان سے بیٹھ کر قرآن سننا پسند کرتے تھے. اتنا بہترین نوجوان، اتنا بہترین پڑھنے والا. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جو اپنی جوانی میں اتنا بڑا انقلاب پیدا کیے کہ قبیلے کا قبیلہ، ایک بڑا قبیلہ مدینے کی سرزمین پر ان کی دعوت کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا. اور اسلام کو قبول کرنے والوں میں جو تعداد کی اضافت ہوئی وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اہم کارنامہ تھا. اور اسی طرح مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ نوجوان ہے جو مدینہ کی سرزمین پر سب سے پہلے خطبہ جمعہ کا اہتمام کیا. جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ابتدا مدینہ میں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بہت زیادہ پسند کیا. تو نوجوان جب اپنی زندگی کے مقصد کو جان لیتے ہیں تو ایسے انقلابات پیدا کرتے ہیں. اب ہمارے نوجوانوں کو اپنی زندگی کا مقصد جاننا چاہیے. آپ کی زندگی کا مقصد ہیروں کی روش پر چلنا نہیں ہے. اسلامی بہنیں جو نوجوان لڑکیاں ہیں، آپ کی زندگی کا مقصد سیریلز میں ناچنے والی ہیروئنز کے مطابق چلنے کے مطابق نہیں ہے، ان کی روش پر چلنا نہیں ہے. آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، رب العالمین کی بندگی ہے. اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی احکامات کے مطابق ہونا چاہیے. یہ زندگی کا مقصد ہے. زندگی کے مقصد کو جب سمجھے گا نوجوان، بگاڑ سے ہٹ کر اپنی اصلاح کی طرف آ سکتا ہے. تو جب زندگی کی مقصد سے یہ محرومی جو ہے، یہ تیسرا سبب ہے مسلمان نوجوانوں کو راہ سے بھٹکانے کے لیے، بگاڑ کی طرف لانے کے لیے. ایک چوتھی چیز ہے، چوتھا سبب جو ہے غلط صحبت، دوستیاں. یہ بہت اہم چیز ہے اور اخلاقی بگاڑ میں سے ہے کہ نوجوانوں میں بگاڑ جو پیدا ہوتا ہے وہ غلط صحبت کی وجہ سے، غلط دوستیوں کی وجہ سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. یعنی مرد جو ہے، آدمی جو ہے، دوستی کا تو محتاج رہتا ہے، لیکن وہ جس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے اس پر غور و فکر کر لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کس معاملے میں اس کی دوستی ہو رہی ہے. آج ہمارے نوجوان بچے بچیاں بگڑنے میں سب سے اہم سبب دوستیاں ہیں، غلط صحبت ہے.
جس کی وجہ سے بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ غلط صحبت کی وجہ سے بچے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ ایسا جنون ہے، ایسا خمار ہے کہ جنم دینے والے ماں باپ کو بھی ٹھکرا دیتا ہے۔ نوجوان اس کی وجہ سے، جو ماں باپ اس کے لیے محنتیں مشقتیں کیے ہیں، ان ماں باپ کو بھی وہ ٹھکرانے کے لیے تیار ہوتا ہے اس جنون کی وجہ سے۔ اور عشق بھی کیسا؟ ناجائز طریقے سے، غیر جماعتی لڑکیوں سے، اور غیر یعنی مذہب والوں سے، اس طرح کی عشق بازیاں۔ اب ہمارے درمیان ہی کئی نوجوان بچے اور بچیاں ایسے ہیں جو اس فتنے میں مبتلا ہیں۔ تو یہ ایک الگ فتنہ ہے، آگے ایک آنے والے عنوان میں انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ لیکن صحبت کا جو اثر ہے وہ بہت جلد اثر کرنے والا ہے۔ اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث بھی موجود ہیں کہ آپ اچھی صحبت میں رہیں گے تو اچھائی آپ کے اندر آئے گی، غلط صحبت میں رہیں گے تو خود بخود آپ کے اندر غلط اثرات پیدا ہوں گے۔ آدمی عطر بیچنے والے کے ساتھ رہے تو اس کے اندر، اس کے بدن میں خوشبو آتی ہے۔ اگر وہی لوہار کے پاس رہے گا، لوہے کی بھٹی میں کام کرنے والے کے پاس بیٹھے گا، تو اس کی بھٹی کی آگ جو ہے یا تو اسے پسینے سے شرابور کر دے گی، بدبودار بنا دے گی، یا پھر اس کی آگ جو ہے اس کے کپڑوں کو جلا دے گی۔ تو نقصان ہے نا۔ برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو نقصان ضرور ہے، چاہے لڑکے ہو یا لڑکیاں۔ لڑکیوں کا بھی اب عجیب معاملہ ہے کہ بچیاں جب گھر سے نکلتی ہیں تو سہیلیوں کے ساتھ نکلتی ہیں۔ اب والدین کی یہ ذمہ داری کہ ہماری بچی کیسے سہیلی کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ بچیاں باہر جانے کے بعد عشق کے جال میں مبتلا ہیں یا طرح طرح کے کاموں میں مبتلا ہیں جو غیر اسلامی ہیں۔ شریعت نے جس کو سختی سے منع کیا ہے، ایسے کاموں میں آج ہمارا نوجوان طبقہ مبتلا ہے۔ لہذا صحبت اچھی ہونی چاہیے۔ اور یہاں بیٹھے ہر ماں باپ اپنے بچوں کی دوستی سے متعلق فکر مند رہیں کہ ہمارے بچے کس سے دوستی کر رہے ہیں، کن لوگوں سے ہمارے بچوں کی دوستی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہماری مسلم بچیاں غیر مسلم بچوں کے ساتھ دوستی کرتی ہیں، اور یہاں ایک باپ کی غیرت مردہ ہو چکی ہے۔ باپ کو معلوم ہے کہ بچی غیر مسلم بچے کے ساتھ کالج آتی جاتی ہے، اس کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے، اس کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے، تو ایسی صورت میں ایک باپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ لیکن باپ سپر پاپا بننا چاہتا ہے، ماں سپر ممی بننا چاہتی ہے، بچوں کی نظر میں یہ اپنا الگ مقام بنانا چاہتے ہیں۔ والدین بچوں کی نظر میں فرینڈز بننا چاہتے ہیں، دوست بننا چاہتے ہیں، اور بچے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میرے امی ابا میرے دنیا کے سب سے بیسٹ فرینڈ ہیں، سارے معاملات میں ان سے شیئر کرتی ہوں، سارے معاملات میں انہی سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ مقام حاصل کرنے کے لیے ماں باپ جو ہیں اس طرح کے باتوں پر اپنے ضمیر کو مار لیتے ہیں۔ اسلام نے ایسے لوگوں کو بے غیرت کہا ہے، دیوس کہا ہے، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو بہرکیف جو ارتداد کا فتنہ ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھا جائے گا۔ تو صحبت کا اثر، نوجوانوں سے گزارش ہے اپنی دوستیاں اچھی بنائیں۔ اگر دوستی غلط ہے تو اس غلط دوست کو سدھارنے کی آپ ہی کو کوشش کرنا ہے۔ آپ پہلے اچھے بنیں اور غلط دوست کو اچھا بنائیں، تو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اور اسی طرح ایک اہم سبب جو بگاڑ کی طرف لے جانے والا ہے، وہ سبب کیا ہے؟ ایک اہم سبب صحبت سے ہی متعلق ہے، اور یہ چیز ہمارے نلور میں زیادہ ہے۔ کیا چیز ہے؟ دادا گیری، غنڈہ گردی۔ بچے اپنا ایک امیج بنانے کے لیے، اپنی ایک شہرت لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے بعض ایسے نوجوانوں کی دوستی اپناتے ہیں جو نوجوان جانور ذبح کرنا نہیں جانتا، عید الاضحیٰ کے موقع پر وہ نوجوان 2-4 مرڈر کیا رہتا ہے، وہ نوجوان 2-4 خون کیا رہتا ہے، اور ناحق قتل کرنے کے بعد اس کا ایک اچھا امیج رہتا ہے۔ کہاں پہ؟ غنڈہ گردی کرنے والوں میں۔ اچھے لوگوں میں تو اس کا اچھا امیج نہیں رہے گا۔ جو اس مزاج کے لوگ ہیں ان کا وہ ہیرو رہتا ہے،
اور یہ ہمارے نوجوان بچے جو نادان بچے ہیں، اس کی آؤ بھگت کرنے میں، اس کی چاپلوسی کرنے میں، اس کے آزو بازو گھومنے میں، چلنے پھرنے میں اپنا ایک مقام سمجھتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، شان سمجھتے ہیں۔ اسی سے متعلق ایک بات ہے کہ سیاسی لیڈروں کے ساتھ بچوں کی صحبت، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ آج بعض سیاسی لیڈرز، سب نہیں، بعض جو خاص کر کے نوجوانوں کو اس طرح کے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کے ہاتھ خون کروایا جاتا ہے، ان کے ہاتھ ڈکیتی ڈالی جاتی ہے، ان کے ہاتھ دغا بازیاں کی جاتی ہیں، اور سارا جرم ان کے سر ڈال دیا جاتا ہے، اور بس ان بچوں کے لیے اچھا کھانے پینے کا انتظام کر دیتے ہیں، شراب کا انتظام کر دیتے ہیں، اور یہ بچے بس ان سیاسی لیڈروں کے آگے پیچھے پڑتے ہوئے پھرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اور یہ بگاڑ کا سب سے اہم راستہ ہے۔ جو بچے اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو جانیں، فکر مند ہو۔ یہ تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اور یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے، بڑا اچھا پروگرام، اللہ کامیاب بنائے۔ یہاں بیٹھے ہمارے ہر ذمہ دار سے یہ گزارش ہے کہ اگلے جو پروگرامات ہم کریں گے، اس طرح کے ایریاز میں کرنا چاہیے جہاں بچے بگڑے ہوئے ہیں، خاص کر کے نیلور کا کوٹا مٹا کا ایریا ہے، اور خاص کر کے انکٹیش پورم کا ایریا ہے، بالاجی نگر کا ایریا ہے۔ ان ایریوں میں اس طرح کے پروگرامات کی ضرورت ہے۔ اور یہ بچے غلط صحبت کی وجہ سے، علماء کے وہاں نہ پہنچنے کی وجہ سے، ذمہ داروں کی فکر وہاں تک نہ جانے کی وجہ سے، بچے منشیات کے عادی ہیں، ڈرگس استعمال کرتے ہیں، چرس استعمال کرتے ہیں، گانجا افیون کا استعمال کرتے ہیں، اور اتنا نشہ کرتے ہیں کہ جب انہیں یہ چیز نہ ملے تو اپنے پہننے والی انڈر ویئر کو نکال کر نشہ کر رہے ہیں۔ اتنی خوفناک باتیں ہمارے تک پہنچتی رہتی ہیں۔ تو ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے محلوں میں اس طرح کے دینی پروگرامات رکھیں یہاں کے بچوں کے لیے، اور ان بچوں کے اوپر سب سے زیادہ کام کیا جائے، ان بچوں کو سب سے زیادہ جوڑا جائے، دین سے، مسجد سے، ائمہ سے، علماء سے، ان لوگوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اور خاص کر کے جو سلم ایریاز رہتے ہیں، جھوپڑ پٹی کے ایریاز، یہ ایریوں میں، ان محلوں میں سیاسی لیڈروں کے لیے اور اچھے خاصے برے خیالات رکھنے والے لوگوں کے لیے ان جھوپڑ پٹی والے نوجوانوں کو پھنسانا بڑا آسان ہوتا ہے، کیونکہ یہ بچے دین سے دور رہتے ہیں، علم سے دور رہتے ہیں۔ ان بچوں کو بس تھوڑا سا پیسہ دے دیں، اب یہ آپ یہ کیا ہے، آپ جو حکم دیں گے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے معاملات آج ہماری اس سرزمین پر ہو رہے ہیں۔ لہذا سارے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب کبھی ہمارا پروگرام ہو تو اس طرح کے ایریاز میں رکھنے کے اوپر خاص توجہ دیں، خاص توجہ دیں۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے بعد بہت سارے علماء اکرام ہیں، یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، آج یہ عہد کر کے اٹھیں، آج یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہفتے میں ایک نوجوان کو تو آپ اصلاح کر کے مسجد کو لائیں گے۔ ہفتے میں 8 دن میں ایک نوجوان کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں بھائی؟ اگر اللہ چاہے تو آپ ہر دن کسی نہ کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن اب آپ کے سروں پر پہلے ہی بوجھ ڈال دیا جائے تو آپ اس کام کے قریب نہیں جائیں گے۔ ہفتے میں ایک نوجوان کی اصلاح ایک دوسرا نوجوان کرے تو ہماری زندگی میں کتنے ہفتے ہوں گے، اور ہمارے ذریعے کتنے نوجوان ایک صحیح راستے کی طرف آئیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ عہد کر کے اٹھیں، اور خاص کر کے مسلم بچیاں، لڑکیاں جو ہماری یہاں بہنیں ہیں، نوجوان بہنیں، آپ کے لیے تو اس میں بڑا ہی فائدہ ہے، کیونکہ آپ جہاں کہیں بھی جاتی ہیں، عورتوں کی کوئی ایسی محفل مجلس نہیں جہاں ایک سے زائد 4-5 عورتیں نہ ہوں۔ یعنی عام طور پر عورتیں مل جل کر بیٹھنا پسند کرتی ہیں، اور ایسی جگہ میں انشاءاللہ آپ اس کارنامے کو انجام دیں گی تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ تو بہرکیف یہ چنندہ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھیں۔ اب اصل بات یہ ہے کہ جو اسباب بیان کیے گئے ہیں اس کا علاج کیا ہے، نوجوانوں کا بگاڑ کا علاج کیا ہے۔ اب جو اسباب بیان کیے ہیں
ان چیزوں سے بچنا ہی اس کا علاج ہے. یعنی اچھا علم حاصل کریں، دینی تعلیم حاصل کریں، والدین بچوں کو دینی تعلیم کا انتظام کریں، اور والدین بچوں کی تربیت پر زیادہ زور دیں، اور نوجوانوں کو اپنی زندگی کا مقصد جان لینا چاہیے، پہچان لینا چاہیے، اور نیک صحبتوں کو اپنانا چاہیے، غلط صحبتوں سے دور رہنا چاہیے. یہی اس کا تدارک ہے. یعنی ان اسباب کا تدارک اختیار کرنا ہی اس کا حل اور علاج ہے. تو بہرکیف اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو صحیح راہ پر لائے. بگڑے ہوئے نوجوانوں کی اللہ اصلاح فرمائے. جو نوجوان دین سے، مساجد سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں اور مضبوطی عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ آئے ہوئے علماء کرام کے آنے کو، ان کی خدمات کو، ان کی جو بھی محنتیں مشقتیں ہیں، ساری چیزوں کو اللہ قبول فرمائے. اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.